سامعین جی احتشام، قرب الہی پانے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جائے؟ اس حوالے سے قرآن و سنت میں بڑے رہنما اصول ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا قرب خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس آیت کو ہمارے سٹیجوں پہ بھی بیان کیا جاتا ہے، مگر بہت سارے ایسے خطباء ہیں، کچھ خطباء کو چھوڑ کے، جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو صرف تصویر کے ایک رخ پیش کرتے ہیں کہ جی داتا صاحب کا وسیلہ، غوث پاک کا وسیلہ، فلاں ولی کا وسیلہ، بزرگوں کا وسیلہ، مرشد کی بیعت، بس اس حد تک بیان کر کے ختم۔ دوسرا ہمارے پڑوسیوں کا طبقہ ہے دیوبندی وہابی اسکول آف تھاٹ، وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وہ صرف اس کا ایک رخ بیان کرتے ہیں کہ جی وسیلے سے مراد جو ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اب شیعہ حضرات بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تو 5 تن پاک اور 12 امام ہیں، باقی سب کی چھٹی ہے۔ تو ہر مسلک والے نے جو ہے نا وہ اپنا اپنا ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، جبکہ اس آیت سے سارے وسیلے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ جہاں نیک ذوات ہیں، وسیلۃ الذوات، وہاں وسیلۃ الاعمال بھی ہیں، مگر یاد رکھیں ذوات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، اور جب اعمال کی بات کرتے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال خیر ہیں۔ تو جتنے اعمال ہیں یہ فرع ہیں، ذات رسول اصل ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ سے اللہ کا قرآن بھی ہے، کیونکہ یہ بھی قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرائض کی ادائیگی بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھیں بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرقاق باب التواضع، جس کو میں بڑی تفصیل سے آج کل فجر کی نماز کے بعد جو مختصر درس ہوتا ہے اس میں ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن موضوع سے ریلیٹڈ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث قدسی، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں کہ فرمان رب کا ہو اور زبان کریم رؤوف الرحیم نبی کی ہو، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 963 ہے، کتاب الرقاق باب التواضع۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ایک ولی کے متعلق بھی دل میلا رکھے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب بھائی ولی کیسے بنتا ہے؟ ظاہر بات ہے کڑے پہننے سے تو کوئی ولی بنتا نہیں ہے، یا لمبی لٹیں رکھنے سے تو آج تک کوئی ولی بنا نہیں ہے، یا ڈھول ڈھماکوں پہ دھمال ڈالنے سے تو آج تک کوئی ولی بنا نہیں ہے، یا رنگ برنگے چوغے یا جناب والا وہ کیا کہتے ہیں چولے یا جو بھی پہن لیں، اس سے بھی ولی نہیں بنتا۔ ولی کیسے بنتا ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ اگلا جملہ، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھولتا ہوں جو فرائض کی ادائیگی میں جم جاتا ہے۔ فرض کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے اور یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، قرب خداوندی کا وسیلہ ہے۔ کیا؟ فرض۔ کیا ہے جی؟ اور ولایت ہے ہی قرب خداوندی کا نام، اللہ کی اطاعت کا نام، اللہ کی خوشنودی کا نام، اس کی حضوری کا نام، اسی کا نام ولایت ہے۔ اور اللہ کے قرب کا پہلا دروازہ کب کھلتا ہے؟ جب بندہ فرائض کی ادائیگی پہ مستقیم المزاج ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی سرزد نہیں ہوتی، تو اللہ کے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھل جاتا ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ کیا ہے؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ فرمایا پھر جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں بھی کثرت شروع کر دیتا ہے، تو یہ نفلی عبادت میں کثرت اور فرائض کی پابندی، یہ چیزیں مل کے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر حتی احبہ، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرض پہلے ہے، نفلی عبادت بعد میں ہے، اور نفل ہوتے ہی فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ زندگی میں فرض نہ ہو، آپ نفلوں کے ڈھیر لگا دیں، آپ میلاد کریں، آپ محفل نعت کریں، آپ تیجے کل 40ویں کریں، آپ برسیاں کریں، سارے لپیٹ کے اللہ منہ پہ مارے گا اگر فرض ادا نہیں ہوا۔ تو فرض پہلے ہے، یہ بات اب پلے باندھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل کا اللہ نے پابند نہیں کیا، نفل بطور آپشن عبادت ہے، فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ جب فرض ہی نہیں ہے تو نفل کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں فرض ادا کریں اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد مزید اس کا قرب پانے کے لیے اس کی بارگاہ میں کوئی نفلی عبادت کرے تو پھر انتہائی یہ عمل محبوب عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھولتا ہوں جو فرض کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو قرب الہی کیسے حاصل ہو؟ فرض پہ جم جائیے، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی سے جو ہے وہ اس غفلت سے بچیے، پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں بھی جب آپ کثرت کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اگلے لفظ کیا ہے؟ یہی بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب باب تواضع، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا جس نے مجھے کمایا ہو، میرا قرب پایا ہو اور وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور میں خالی پلٹا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات انتہائی ضروری ہے اور وضاحت طلب ہے کہ انسان کے کان تو پہلے ہی ہیں، سماعتیں تو پہلے ہی ہیں، قوت باصرہ تو پہلے ہی ہے، قوت لامسہ چھونے کی قوت تو پہلے ہی ہے، قوت گویائی تو پہلے سے ہے، قوت شامہ پہلے سے ہے، یہ حواس خمسہ پہلے سے ہیں، ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے جناب پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ صفات خدا بندی کا محبوبان رب الارباب جو اللہ کے محبوب بندے، ان کے اندر صفات الہی کا اجرا بئی مانا کہ اللہ کی عطا سے ان کو یہ شان نصیب ہوئی، تو وہاں پہ لوگ اس مخمسے کا شکار ہو جاتے ہیں، تجسس میں پڑ جاتے ہیں، تردد میں پڑ جاتے ہیں۔
جی یہ تو شرک کر رہا ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں نے کہا ایک ہی طرز کے الفاظ ہوں، ایک ہی طرح کا مفہوم ہو، وہی الفاظ اللہ کے نبی کے لیے بولے جائیں، وہی الفاظ اللہ کے لیے بولے جائیں، تو قرآن مجید میں اتنی مثالیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اس پہ 3.5 گھنٹے کا میرا الگ خطاب ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بھی رؤوف فرمایا، اپنے نبی کے لیے بھی قرآن میں رؤوف فرمایا، اپنے لیے بھی رحیم فرمایا، اپنے نبی کے لیے بھی رحیم فرمایا، اسی طرح اپنے لیے بھی لفظ رب استعمال فرمایا، والدین کے لیے بھی لفظ رب استعمال فرمایا۔ تو اس طرح کی کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو اس حدیث سے سمجھو کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کان بن جاتا ہے، اللہ آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پاؤں بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، بالخصوص امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو تمام مکاتب فکر لائک کرتے ہیں، چوٹی کے مفسر ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس حدیث پہ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں العبد اذا واظب علی الطاعات بلغ الی المقام، جب بندہ طاعات و عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، جم جاتا ہے، اللہ کی طاعات و عبادات پہ ہمیشگی آ جاتی ہے، مستقیم المزاج ہو جاتا ہے، دائماً مستمرن ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ کی اطاعت کی جستجو میں رہتا ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ کا وفادار و وفاشار بن جاتا ہے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بہیمانہ بنا لیتا ہے کہ قدم اٹھاتا ہے پہلے قرآن و سنت سے رہنمائی لیتا ہے، بولتا ہے پہلے قرآن و سنت سے رہنمائی لیتا ہے، سنتا ہے پہلے قرآن و سنت سے رہنمائی لیتا ہے، حتیٰ کہ معاملات ازدواجی ہوں، خانگی ہوں، خاندانی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، اپنی عادات ہوں، اطوار ہوں، اقدار ہوں، تہذیب ہو، تمدن ہو، اپنے معمولات زندگی ہو، کاروبار حیات ہو، تجارت ہو، رہن سہن ہو، اپنا جناب والا دوستی ہو، سنگت ہو، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اپنے تمام زندگی کے جتنے امور ہیں ان میں کتاب و سنت کو جناب والا رہنما بناتا ہے، تو اس بندے کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی طاعت و عبادات میں زندگی گزاری۔ تو فرمایا جب بندہ طاعت و عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، بلغ الی المقام، وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے الذی یقول اللہ تعالی کنت لہ سمعا و بصرا، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اب یہی سوال امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا کہ بھائی کان تو پہلے سے موجود ہیں، ہاتھ تو پہلے سے موجود ہیں، پاؤں تو پہلے سے موجود ہیں، آنکھیں تو پہلے سے موجود ہیں، کیا مطلب کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، آپ اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ کس طرح پتہ چلے؟ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے فَإِذَا سَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، فرمایا جب بندہ اپنی سماعتوں کو قرآن و سنت کے مطابق استعمال کرتا ہے، اس کی سماعتیں گانا بجانا سننے کی دل دادا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سماعتیں ترستی ہیں کہ مجھے قرآن سننے کو ملے، مجھے فرمان مصطفیٰ سننے کو ملے، مجھے شریعت کے مسائل سننے کو ملے، مجھے نعت مصطفیٰ سننے کو ملے، مجھے اللہ رسول کی توصیف و ثنا سننے کو ملے۔ جب اس کی سماعتیں گانے بجانے سے لطف اندوز نہیں ہوتی، لطیفوں سے لطف اندوز نہیں ہوتی، لچر قسم کی گفتگو فوش کلامی سے لطف اندوز نہیں ہوتی، بلکہ لذت پاتی ہیں تو تلاوت قرآن سے پاتی ہیں، لذت پاتی ہیں تو نعت مصطفیٰ سے پاتی ہیں، لذت پاتی ہیں تو قرآن و حدیث سننے سے پاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی سماعتوں کو وہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص نور اس کی سماعتوں میں بھر دیتا ہے، اور جب اللہ کا خاص نور
بندے کی سماعتوں میں بھر جاتا ہے تو سامع القریب والبعید، فرمایا معاملہ دور کا ہو یا نزدیک کا، یہ بندہ مومن فقیر حق یہ دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے۔ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرَ لَهُ، اللہ اکبر، جب اس کی جناب والا یہ بصارت، قوت باصرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال ہوتی ہے۔ جب آپ کی قوت باصرہ کوئی غلط چیز دیکھنے سے گریز کرتی ہے اور کوئی بھی خلاف شرع معاملہ دیکھنے سے گریز کرتی ہے اور یہ نظریں چاہتی ہیں کہ میرے سامنے قرآن کھلا ہو، میرے سامنے حدیث کھلی ہو، میں جناب والا اللہ والوں کی زیارتیں کروں، میں یہ جب آنکھ اس میں گنبد خضرا دیکھنے کی طلب ہو، جب اس آنکھ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہو، تو فرمایا جب یہ قوت باصرہ اللہ کی طالب بن جائے کہ مجھے رب کا دیدار قیامت کے دن نصیب ہو، مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، تو پھر اللہ ایک خاص نور ان آنکھوں میں بھر دیتا ہے۔ جب یہ نور بھر دیا جاتا ہے القریب والبعید، تو فرمایا یہ آنکھیں پھر دور و نزدیک سے برابر دیکھتی ہیں۔ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، جب یہ آپ کی قوت لامسہ، یہ چھونے کی قوت جو ہے، جب یہ خلاف شرع چیزوں کو چھونے سے رک جاتی ہے اور آپ کی جو پاور ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جب آپ کی استعداد، صلاحیت و قابلیت اللہ کے دین کے احیاء کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زور بازو عطا فرمایا ہے، اب زور بازو دین کے غلبے کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، کسی مظلوم کی حمایت میں اور جناب والا اچھے اعمال خیر میں جب یہ قوت لامسہ آپ کے استعمال ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ خاص نور بھر دیتا ہے۔ قادر علی التصرف فی الصعب والسہل القریب والبعید، فرمایا معاملہ دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، بندہ مومن دور و نزدیک برابر تصرف کی قدرت رکھتا ہے اللہ کی عطا سے۔ پھر وہ اللہ کا بندہ اگر حضرت عمر ہو تو وہ کھڑے ممبر رسول پہ ہوتے ہیں اور 1400 کلومیٹر دور نہاوند کے پہاڑوں میں حضرت ساریہ لشکر اسلام کی کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب والا پہاڑ کی اس طرف سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہوتا ہے، اور حضرت عمر ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کے عقب سے کفار مشرکین کا لشکر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ امام بہقی جیسے محدث نے دلائل النبوت کے اندر اس ریفرنس کو لایا، امام ابو نعیم جیسے محدث نے دلائل النبوت کے اندر اس ریفرنس کو لایا، دونوں کی کتابیں دلائل النبوت کے نام سے ہیں۔ پھر شرح السنہ کے اندر امام بغوی جیسے امام نے اس ریفرنس کو لایا، پھر امام عبد الرؤف مناوی جیسی ہستی نے جناب والا اس کو لایا، پھر دیوبند کے اتنے بڑے امام اشرف علی تھانوی نے جناب والا جمال الاولیاء کے اندر اس ریفرنس کو لایا، پھر آل حدیث کے اتنے بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالوی نے تقریم المومنین کے صفحہ 61-62 پہ اس کو لایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا۔ تو حضرت عمر جیسی ہستی کھڑی ممبر رسول پہ مدینے میں ہے، اور 1400 کلومیٹر اللہ کی عطا کردہ نور اور اس فراست ایمانی سے 1400 کلومیٹر دور نہاوند کے پہاڑوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لشکر اسلام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ آپ سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ مائک نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ڈبل زور آپ کی وجہ سے لگانا پڑ رہا ہے، مجھے شوق نہیں ہے، اس لیے کم از کم محبت سے سبحان اللہ ہی کہتے ہیں۔ اللہ توجہ فرمانا سوامی نزید شام، سبحان اللہ۔ اب اشرف علی تھانوی دیوبندی نے کمال کی بات لکھی اس مقام پہ،
جمال الاولیاء. کہتے ہیں حضرت علی اسی محفل میں بیٹھے تھے. ظاہر بات ہے جب خلیفۃ المسلمین خطبہ جمعہ دے رہا ہوں حضرت عمر، تو مولا علی بھی تو جمعہ حضرت عمر کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں نا. ہیں جی. اب کوئی بدبخت صدیق اکبر کو اپنا امام نہ مانے، یا حضرت عمر کو اپنا امام نہ مانے، یا عثمان غنی کو اپنا امام نہ مانے، اسے کہو تو اپنے منہ پہ تماچے مار اور تو مار رہا ہے. بد نصیب انسان. صدیق اکبر وہ ہستی ہے، فاروق اعظم وہ ہستی ہے، عثمان ذو النورین وہ ہستی ہے کہ پانچوں نمازوں میں حضرت علی المرتضیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے سے امام صاحب کہ اللہ اکبر. جن ہستیوں کو حضرت علی بھی اپنا امام مانے، امام حسن بھی اپنا امام مانے، امام حسین بھی اپنا امام مانے، اور ان کو ماننے والا آج ان کا منکر ہو، وہ مولائی نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے. سچا حسینی وہ ہے جو آل بیت سے پیار کرنے والا حضور کے ایک ایک صحابی کو بھی دل و جان سے چاہے. تو مولا علی بیچ میں بیٹھے ہیں. اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا کہ مولا علی جب دوران خطبہ سن رہے ہیں، اور خطبے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ساریۃ الجبل، تو ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کے کان میں کہا یہ عمر کو کیا ہو گیا ہے؟ دوران خطبہ ساریت وہ نیاوند کے پہاڑوں میں جہاد کر رہے ہیں، یہ منبر رسول پہ مسجد نبی میں کھڑے ہیں 1400 کلومیٹر. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چپ کر، جہاں میرا عمر ہاتھ ڈالتا ہے کام پورا کر کے چھوڑتا ہے. اور پھر آپ اندازہ کریں نواب صدیق حسن خان بھوپالوی اہل حدیث تقریم المومنین کے صفحہ 61-62 پہ لکھتا ہے کہ جس غار سے حضرت عمر کی آواز بلند ہوئی تھی، صدیوں بعد لوگ اس غار سے برکت لینے کے لیے جاتے رہے. تو جہاں اللہ والوں کی آواز بلند ہو، اگر وہاں سے برکت مل سکتی ہے تو جہاں اللہ والے خود مدفون ہو وہاں سے برکت نہیں ملتی. تو سامعین ذی احتشام، اس پہ تو خیر اس سے ریلیٹڈ کئی واقعات جو ہے میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں مضمون سے ہٹ جاؤں گا. تو سامعین ذی احتشام، اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ فرض کی پابندی کی جائے. فرض کی، اونچا بولو، فرض کی. ہر فرض کو دل و جان سے قبول بھی کیا جائے، اس پہ سٹینڈ بھی لیا جائے، اور اس کی ادائیگی میں مستقیم المزاج ہوا جائے. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی، حج بھی صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اور ہر صاحب نصاب پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. مگر یہ فرض لمیٹڈ ہیں، ان کی مخصوص ٹائمنگ ہے. نماز روزانہ 24 گھنٹوں میں 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال کے بعد صرف صاحب نصاب پہ فرض ہے، حج صرف صاحب استطاعت میں زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. یہ سارے فرائض کی ٹائمنگ ہے، مخصوص اوقات ہیں. مگر ایک فرض ایسا ہے، سانس اندر جائے تب بھی فرض ہے، سانس باہر ہے تب بھی فرض ہے، وہ مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دینا. اور یہ اتنا عظیم الشان فرض ہے، مصطفیٰ کی عزت و تکریم کو بجا لانا، مصطفیٰ کے اکرام کو بجا لانا، مصطفیٰ کے احترام کو بجا لانا، دل و جان سے مصطفیٰ کا ادب کرنا، یہ وہ فرض ہے. اللہ کی قسم نماز سے یہ بڑا فرض ہے، روزے سے بڑا فرض ہے، حج سے بڑا فرض ہے، عمل زکوٰۃ سے بڑا فرض ہے، کیونکہ یہ تمام فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی. تو ہر فرض
کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور اس پہ سٹل سٹینڈ رکھنا، یہ قرب خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو قرب خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ۔ دوسرا عمل کون سا ہے؟ سنیے، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد اور جامع الترمذی، ان تین حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، لوگو اللہ کے قرب کا جتنا بھی ذرائع اور وسائل ہیں، ان میں سب سے زیادہ قرب خداوندی کا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے، جس سے سب سے جلدی اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ چیز ہے جو خود اللہ سے ظہور ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن۔ فرمایا قرآن یہ وہ مقدس کلام اور کتاب ہے کہ اس سے بڑھ کے کسی اور چیز سے اتنا اللہ کا قرب نہیں ملتا جتنا اللہ کا قرب قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلاتا ہے، سب سے جلدی اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ اس لیے جامع الترمذی کی ایک حدیث ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، میرے رب فرماتا ہے کہ جو بندہ قرآن میں مشغول رہتا ہے، چاہے تلاوت قرآن کی مد میں ہو، تجوید و ترتیل کی مد میں ہو، چاہے تذکر و تدبر قرآن میں مشغول ہو، چاہے جناب اقامت حکم کے حوالہ سے قرآن میں مشغولیت ہو، چاہے تبلیغ و تبیین کے اعتبار سے قرآن میں وہ مشغول ہو، فرمایا قرآن مجید کی مشغولیت اللہ کو اتنی محبوب ہے، اللہ فرماتا ہے جو قرآن میں مشغول رہتا ہے، اگر وہ قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے دیگر وظائف اوراد اذکار نہ کر سکا اور اس کو فرصت نہ ملی کہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کی مشغولیت، یہ اس کا مشغلہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں دعا مانگنے والوں کو بھی اور دیگر اذکار و وظائف کرنے والوں کو بھی وہ عطا نہیں فرماتا جو قرآن میں مشغول رہنے والوں کو عطا فرماتا۔ تو سامعین ذی احتشام، یہی وجہ ہے کہ جناب والا ابن ماجہ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ ہیں اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے اہل ہیں۔ یا نبی اللہ وہ اللہ کے اہل کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں اہل بیت، مصطفیٰ کے گھر والے، بھئی اللہ کے بھی اہل ہیں۔ یا نبی اللہ اللہ کے اہل کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، فرمایا جو قرآن والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کے اہل ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، جتنا جلدی اللہ کا قرب قرآن سے ملتا ہے، آج میں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں اور لازماً کہتا ہوں اور ارادتاً قصداً کہتا ہوں اور ہر تقریر میں دانستہ ان الفاظ کو میں ایڈ کرتا ہوں کہ آج کیا ہمارے مزاروں پہ 12 گھنٹے قوالیاں نہیں ہوتی؟ رکھو ان پیروں کے سر پہ قرآن، ان سجادہ نشینوں سے پوچھو کہ کیا قوالی سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے یا قرآن و سنت سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے؟ اور قوالی میں سب سے پہلے غریب نواز کا نام لیتے ہیں، تو اگلا میرا سوال ہوگا کیا غریب نواز کو تم نے پڑھا ہے؟ اگر تم نے پڑھا تو تم دیانتداری نہیں کر رہے۔ میں چشتی ہوں، مرید میں سیال شریف ہوں، خلافت مجھے بریلی شریف سے آپ جانتے ہیں، لیکن میں چشتی ہو کے یہ بات کہتا ہوں، خواجہ غریب نواز کو قوالی کی مد میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سیر الاولیاء پڑھو، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں
جو روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے ہیں. چشتی بنتے ہو، چشتی بنتے ہو، قوالی سنتے ہو. قوالی کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی طور پہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا. میں احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قوالی تو جناب والا 1400 سال بعد کی ایجاد ہے. او بندے خدا، تیری رہنمائی کے لیے، تیری پیشوائی کے لیے جو ضابطہ حیات اور دستور اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، اللہ کا کلام ہے. تو پہلے 2 روزانہ قرآن ختم کرنا، اس کے بعد تو قوالی سن تو مجھے بھی سمجھ آئے گی. اور جب تو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہیں تلاوت قرآن کی اتنی لذت ملے گی کہ قوالی سننے کی تجھے فرصت ہی نہیں ملے گی. قوالی سننے کی فرصت ہی نہیں ملے گی. لیکن قرآن کے ساتھ یہ کیا جناب والا، ہم یہ رویے ہمارے کیا ہیں؟ محفل نعت ہو تو 5 گھنٹے نعت اور صرف 10 منٹ تلاوت قرآن. عرس کی محفل ہو درباروں پہ اور جناب والا 5 منٹ تلاوت قرآن اور 2 گھنٹے قوالی. یہ میں صرف آپ پہ قوالی نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں میں ریکارڈ رکھتا ہوں. یہ 5 منٹ کی تلاوت اور 2 گھنٹے کی قوالی، یہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں ریکارڈ کے بغیر بات نہیں کرتا. تو سامعین عزیز احتشام، جب سے قرآن مجید کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا اور ہم نے پڑھنے کے لیے کیا رکھا، ابا مر گیا ختم پڑھا دو، اماں مر گئی ختم پڑھا دو، میت جا رہی ہے سرہانے رکھ دو. اور دکاندار کیا کرتا ہے، خود کھولنے کی توفیق نہیں، دکان پہ جائے گا، ادھر سے جناب والا ٹی وی لگا دے گا، ادھر دکان کی صفائی بھی ہو رہی ہے، ادھر اپنی جناب سبزی پہ وہ جھاڑ پوچھ بھی ہو رہی ہے، اور تلاوت قرآن پتہ نہیں کون سن رہا ہے، کیلے سن رہے ہیں، سیب سن رہے ہیں، کدو سن رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں ہے آپ. اور بندہ خدا تلاوت سن کون رہا ہے؟ تیری سبزی سن رہی ہے، تیرے فروٹ سن رہے ہیں، پیاز ٹماٹر سن رہے ہیں. اتنی تجھے توفیق نہیں ہے، خود جناب والا گرد و غبار اڑا رہا ہے، خود سبزی صاف کر رہا ہے، خود ڈیلنگ کر رہا ہے، ادھر سے یہ رویے ہمارے قرآن کے ساتھ. انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن. قرآن کو میں رات کو پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، وہ گھر دنیا میں فرشتے، آسمان والے فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین پہ آپ کو آسمان میں سورج چمکتا نظر آتا ہے. اس لیے میرے بیٹے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، میری بیٹیاں میرے بیٹے نماز تراویح کے بعد ایک پارہ گھر میں تلاوت کر کے سونے کی اجازت ہے، اس سے پہلے سونے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو سامعین عزیز احتشام، اللہ کا واسطہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے. اور صرف یہ ٹی وی کیا مرض بن گیا یار، اور ٹی وی سے تھوڑی جان چھڑاؤ، اللہ کا واسطہ خود قرآن پڑھو. کوئی اس زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہو، دل میں وہ اترے، کوئی لذت محسوس ہو. توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ تو سامعین عزیز شام، سب سے زیادہ قرب خدا بندی میرے کریم نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے نصیب ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حدیث پہ اتنا جامع انداز میں انہوں نے کام کیا، 7 لاکھ حدیثیں جن کو سندن متن حفظ دی. امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر رب کا دیدار کیا. اب میں یہ واقعہ ایسا آپ کو سنانے لگا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ فریش ہو جائیں گے، آپ کو دل میں روحانیت محسوس ہوگی. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی سبحان اللہ سننے کو ملے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاکی سن کے ہم سب کو پاک فرما دے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث
جن کو 7 لاکھ حدیثیں سندن متن حفظ تھیں، جن کی زندگی بیت گئی حدیث رسول کی خدمت میں، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر اپنے رب کا دیدار کیا اور رب سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، تو میں عرض گزار ہوا اے میرے کریم اللہ، تیرا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن۔ حضرت امام احمد بن حنبل عرض کرتے ہیں میرے اللہ کوئی سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، تو اللہ نے فرمایا احمد یہ میرا وہ کلام ہے جو سمجھ کے پڑھے وہ بھی میرا قرب پا لیتا ہے، جو بغیر سمجھے پڑھے وہ بھی میرا قرب پا لیتا ہے۔ انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور فاسٹ ترین ذریعہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ جناب والا ایمان و تعظیم کے حوالہ سے ہو جو پہلا سٹیپ ہے حقوق قرآن کا، تلاوت و ترتیل سے ہو جو دوسرا سٹیپ ہے حقوق قرآن کا، تذکر و تدبر کے حوالہ سے ہو جو تیسرا سٹیپ ہے قرآن سے ریلیٹڈ حقوق کا، چوتھا اقامت حکم کہ اس کے جو سمجھ آئی اس پہ عمل کرو، اور پانچواں تبلیغ و تبیین اس کو پھیلاؤ۔ تو اور بنیادی کیا چیز ہے؟ تلاوت۔ صرف تلاوت کا آپ دیکھ لیں کہ تلاوت کرنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاطر، سورہ فاطر آیت نمبر 28 جو بڑی مشہور ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس سے ریلیٹڈ اگلی آیت 29ویں آیت سورہ فاطر کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ تین چیزیں میرے رب نے ڈسکس کی۔ الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا جو تلاوت قرآن کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور میرے دیے ہوئے رزق حلال سے انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرن جہرن، چھپ چھپا کے اور اعلانیہ۔ فرمایا یرجون تجارت لن تبور، یہ تلاوت قرآن کرنے والے، یہ نماز قائم کرنے والے، یہ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، فرمایا یہ وہ ہیں، یہ اللہ سے وہ تجارت کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نام کی چیز نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تلاوت قرآن، اور پھر تلاوت قرآن کی مد میں ضروری ہے کہ آداب تلاوت کا خیال رکھے، اور تلاوت کے متعلق جو تجوید و ترتیل کے قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھے، حروف کے مخارج کو مد نظر رکھے، اور پھر وقف کہاں کرنا ہے۔ الترتیل هو تجوید الحروف معرفت الوقوف، اس کو پتہ ہو تجوید کیا ہے، ترتیل کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت سے ریلیٹڈ جتنے آداب ہیں ان کو بروئے کار لائے اور تلاوت کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے۔ اور پچھلے 2 جمعے آپ جانتے ہیں، 2 خطبات جمعہ میں نے نماز پہ دیے، ایک فضیلت نماز، ایک حفاظت نماز، وہ میں تفصیل سے ڈیٹیل سے نماز کی عظمت پچھلے 2 جمعوں پہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ نماز قائم کرے، اس کی جناب والا
شرائط و فرائض و واجبات و سنن و مستحبات جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کی ادائیگی کما حقوق کرے. پھر انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں سب سے پہلے زکوٰۃ آتی ہے، اسی طرح قربانی بھی آتی ہے، فطرہ بھی آتا ہے، اسی طرح نظر معین وہ بھی آتی ہے. ان کو اعلانیہ کرے اور جو نفلی صدقہ ہے اس کو چھپ چھپا کے کرے تو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا. یہ تین کام کرنے والا، تلاوت قرآن، نماز قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے سرن جہرن، چھپ چھپا کے اور ظاہرن خرچ کرنا. فرمایا یرجون تجارت لن تبور. اللہ فرماتا ہے یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ رب سے تجارت کر رہے ہیں. اچھا، اللہ نے تلاوت قرآن اور نماز کے قیام اور انفاق فی سبیل اللہ کو یہ تجارت کیوں کہا؟ سوچنے کی بات ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر بے حد و بے حساب اجر و ثواب ہے. اور بندہ جب یہ کام بجا لاتا ہے اعمال خیر تو اسی نیت سے کہ اللہ بھرپور مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھ سے تجارت کر رہا ہے، یہ مجھ سے تجارت کر رہا ہے. اور میں بھی کہہ دیتا ہوں میرے بندے تو وہ تجارت کر رہے جس میں گھاٹا نہیں. جو اللہ سے تجارت کرے اس میں گھاٹا نہیں. جو بندوں سے تجارت کرے وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اس میں نفع نقصان کا معاملہ ہوتا ہے، مگر جو تجارت رب سے ہوتی ہے اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے. اچھا اب ذرا توجہ کرنا، تلاوت کرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا، یرجون تجارت لن تبور. اب ذرا توجہ کرنا، انعام کتنے رکھے؟ پہلا یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کر رہے جس میں گھاٹا نہیں. لیوفیہم اجورہم، اور ان کو بھرپور اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. ویزیدہم من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے مزید عطا فرماتا ہے. انہ غفور، اور یہ تین کام کرنے والوں کے اگر گناہ بھی ہوئے تو معاف کر دوں گا. شکور، اور اللہ ان کا قدردان بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت بھی کی جاتی ہے. اب ذرا توجہ کرنا، سبحان اللہ. یرجون تجارت لن تبور، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حاجت ہی نہیں رہتی ہے اگلی کلام کرنے کی، مگر کریم ہے نا، جواد ہے نا، فیاض ہے نا، اپنی فیاضیوں کا کیا اظہار کر رہا ہے، اپنے فضل و کرم کے کیا دریا بہا رہا ہے، سمندر پہ کنار عطا فرما رہا ہے. فرمایا میرے بندے ایک تو تلاوت قرآن کر کے، نماز قائم کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو میرے ساتھ تجارت کر رہے اور یہ تجارت کمال کی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں. اور میرے بندے لیوفیہم اجورہم، تجھے پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ ثواب، پورا پورا ثواب، یہ کیا بندے کا استحقاق ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. استحقاق کی بنیاد پہ یہ بھرپور ثواب نہیں دیا جا رہا. فرمایا یہ محض میرا فضل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زبان کس نے دی ہے؟ اونچا بولیے گا. تو فرمایا زبان تو میری دی ہوئی ہے، بولنے کی طاقت میں نے دی ہے. اگر تلاوت کر رہے ہے تو کس پہ احسان کر رہے ہے؟ میں نہ زبان دیتا تو بولتا کیسے؟ تلاوت کرتا کیسے؟ مال سے دے رہا ہے نا، تو مال کس نے دیا؟ تو اللہ سے، اللہ کے دیے ہوئے سے دے کے کیوں اترا رہا ہے؟ اگر میں مال نہ دیتا تو کدھر سے دیتا؟ اگر وجود سالم ہے، مفلوج نہیں ہے، تو میری عبادت کر رہے. اگر پورا جسم مفلوج ہوتا تو کیسے عبادت کرتا؟ فرمایا قوت گویائی میں نے دی ہے تو تلاوت کر رہا ہے. اب میں نے جسم سے تو سلامتی والا دی ہے تو عبادت کر رہا ہے. میں نے مال دیا، میرے مال سے دے رہا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو تحرک ہے، یہ جو تحریک ہے تلاوت قرآن کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، نماز کے قائم کرنے کی، فرمایا یہ بھی میری توفیق سے ہے. مال ہوتا اور میں خرچ کرنے کی توفیق نہ دیتا. زبان میں نے دی اور اگر میں تلاوت کی توفیق نہ دیتا، اونچا کو سبحان اللہ. حضرت رابعہ بصری ایک بندے کے پاس سے گزری تو وہ دعا کر رہے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا. فرمایا شرم کر کیا دعا کر رہا ہے؟
کہا اے اللہ کی ولیہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے. فرمایا بندے خدا اگر وہ تجھ سے راضی نہ ہوتا تجھے اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہ دیتا. توجہ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ کرنا. تو سامعین زید شام فرمایا آج تو تلاوت کر رہا ہے یہ بھی میرا فضل ہے اور میری عطا سے کر رہا ہے. تو فرمایا یہ تو میں نے تمہیں توفیق دی ہے نا, لیکن دیکھو نا جواد ہے, فیاض ہے, کریم ہے, رحیم ہے, غفور ہے, مہربان ہے, کیا کرم کر دیے. فرمایا لیو یرجون تجارت لن تبور. فرمایا تجارت ایسی کہ گھاٹا نام کی چیز نہیں. لیوفیہم اجورہم, بھرپور اجر و ثواب. اب ذرا توجہ کرنا. لیوفیہم اجورہم, اللہ فرماتا بھرپور اجر دیے جائیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ بھرپور جب اللہ بولے تو اللہ کا بھرپور کیسا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی ہے یار. اللہ کا بھرپور کیسا ہوگا بھائی؟ ہائے ہائے ہائے, بات سمجھ نہیں آئی ہے. اللہ کا بھرپور کیسا ہوگا؟ وہ میں بخاری شریف کی حدیث میں نے غالباً پرسوں درس قرآن میں صبح پڑھی ہے. بخاری شریف کی بڑی مشہور حضرت ابو ہریرہ 5474 حدیثوں کے راوی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے. یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ, یا نبی اللہ اتنی حدیثیں سنتا ہوں آپ سے بھول جاتا ہوں. تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ حافظے کی کمی ہے, کسی اچھے حکیم کے پاس جا, کوئی نسخہ لے, کوئی کشتہ کھا, یہ وظیفے کر لے, حافظہ تیز ہوگا تو ٹھیک ہے پھر یاد رہے گا. یہ بھولنا یہ نسیان جو ہے کیوں ہے تو اس کے یہ علاج کروا لے. نہیں, حضور نے فرمایا ابسط ردا کا, میرے سامنے چادر پھیلا دے. ہم کہیں نا بھر دو جھولی میری یا محمد, فوراً فتوے. ہاں جھولی مصطفیٰ کے سامنے, میں نے کہا جھولی بخاری شریف اور مصطفیٰ کے سامنے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود. ابسط ردا کا, میرے سامنے جھولی پھیلا دے. فبسطتہ, میں نے چادر حضور کے سامنے پھیلا دی. چادر پھیلا دی. ہم جھولی یوں پھیلاتے ہیں, چادر پھیلا دی. دربار بھی بڑا سخی ہے نا, چادر پھیلا دی. جب میں نے چادر پھیلائی ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ فغرف بیدیہ فی, ایک مٹھی دو مٹھی. فرمایا حضور نے 2 مٹھیاں بھر کے ڈالی. اچھا ابو ہریرہ ان مٹھیوں میں کیا تھا؟ کہا دکھنے میں تو خالی تھی, تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 مٹھیاں اس میں ڈالیں؟ 2 مٹھیاں اس میں ڈالیں اور بظاہر تھی بھی خالی. ہائے ہائے, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. 2 جہاں کی مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ قال ادممہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, سبحان. میرے نبی نے فرمایا اس چادر کو اٹھا لے, سینے سے لگا لے. فضممتہ, میں نے سینے سے لگایا. ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فما نسیت شیئا بعد, اس کے بعد میں نبی پاک کا ایک لفظ بھی کبھی نہیں بھولا. اب
اب یہ حافظہ غیر مری چیز ہے. اصل عنوان سے ریلیٹڈ حدیث آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جناب غیر مری چیز، دکھنے والی چیز نہیں ہے حافظہ، پر حضور نے خالی مٹھیاں ڈالی اور بھر کے بھیج دیا. اگر مصطفیٰ کا بھرپور ایسا ہے تو رب کا بھرپور کیسا ہوگا؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، رب فرماتا ہے میں پورا اجر، بھرپور اجر. اب جب اللہ نے بھرپور بول دیا تو یار کمال نہیں ہو گیا؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ کے بعد پھر فرمایا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. وہ بھائی میرا خیال ہے وضو کرنے جا رہے ہیں تو وہ موبائل بھی رکھ کے جا رہے ہیں، گھڑی بھی ذرا دیکھیے گا. ہاں کئی آتے ہیں نا ماشاءاللہ کمال کے لوگ. ہاں کیونکہ میں 5 دفعہ جو ہی تقریر کر کے سٹیج سے اترا نہ کوئی عادت ہوتی ہے قوم کی. جب میں نے موبائل چیک کیا تو موبائل کوئی نہیں. اب یہ چومنے چاٹنے والوں کے اندر ہی کوئی تھا جو مجھے ہاتھ لگا گیا. اس کے بعد میں نے پابندی لگائی، میں نے کہا خبردار کوئی تقریر کے بعد میرے قریب نہ آئے. یہ نقصان بھائی برداشت نہیں ہوتا غریب آدمی ہو، اس لیے خیال رکھنا. تو سامعین عزیز شام لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اللہ فرماتا ہے تلاوت قرآن کرنے والوں، نماز قائم کرنے والوں، اللہ کے رستے میں دینے والوں، اللہ تعالیٰ یہ ایسی تم تجارت کر رہے ہو جس میں کوئی نقصان کا معاملہ نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نام کی چیز نہیں، نفع ہی نفع ہے. اور دوسرا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، بھرپور اجر دیے گئے. اب جناب والا بھرپور اجر دیے جائیں تلاوت قرآن کرنے پہ، نماز قائم کرنے پہ. اور جب اللہ کا بھرپور ہو اور اس پہ پھر اللہ فرما دے، بھرپور اجر دینے کے بعد پھر فرما دے وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا. بھائی لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ کے بعد وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ کی حاجت کیا رہ گئی ہے؟ یہ بھرپور اللہ کا ہے، تیرا میرا نہیں ہے. یہ کوئی حاتم تائی کا بھرپور نہیں ہے، اللہ کا بھرپور ہے. تو اللہ کا پیمانہ ہو اس کا طول و عرض کیا ہوگا؟ تو بھائی میرے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ کے بعد وَيَزِيدُ، میں اس لیے کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے. وہ کتنا کریم رب ہے، کتنا فیاض رب ہے. یار مانگ کے دیکھو تو صحیح. بڑے سے بڑے سخی سے ایک مرتبہ مانگو، دوسری مرتبہ مانگنے جاؤ گے وہ کہے گا یار اب جان چھوڑ دے، ایک دم دے بھی دیا. تو اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے نہ مانگے میں اس پہ غضبناک ہوتا ہوں. یہ واحد تو دربار وہی ہے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے. توجہ ہے کیونکہ خزانوں میں کمی نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، جب اللہ نے بھرپور دے دیا پھر وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ کہنے کی حاجت نہیں رہتی. پر میرے کریم رب نے، بندہ لالچی ہے نا، فرمایا جتنا مرضی لالچ کر لے میری بارگاہ میں کمی نہیں. تو مانگ کے تو دیکھ، تلاوت کر کے تو دیکھ، نماز پڑھ کے تو دیکھ، میرے دیے سے میرے رستے میں دیکھ کے دیکھ، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. بھرپور اجر بھی دیا جائے گا. اور اجر پھر جناب اللہ کا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ مزید اپنے فرض سے نوازے گا. إِنَّهُ غَفُورٌ. اب یہ چوتھا جناب والا اجر ہے. کیا فرمایا؟ تیرے جتنے گناہ ہوئے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدکاریوں کو کھا جاتی ہیں. جہاں نیکی جڑ پکڑ لیتی ہے وہاں بدی کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے. فرمایا نیکی کرتے رہو کہ برائیاں مٹتی رہیں. اور یہ آیت وہ ان الحسنات یذہبن السیئات کو ساتھ ملا دو. فرمایا انہ غفورن، فرمایا میرے بندے تلاوت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اللہ کے راستے میں دیتا رہے، اگر کوئی گناہ ہو بھی گئے تو اللہ ہے نا بخشنے والا، شکور. ہائے ہائے ہائے. فرمایا گناہ بھی بخشوں گا اور عزت بھی دوں گا، عزت دار بھی بنا دوں گا. تو سامعین عزیز شام تلاوت قرآن وہ عظیم
وہ عظیم وظیفہ ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلام ہو۔ حضرت ابو ذر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا قلت یا رسول اللہ اوصنی، یا نبی اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، میرے نبی نے فرمایا تقوی اور پاکیزگی اور طہارت کو اپنی زندگی میں لا، تمام امور میں تقوی اور طہارت کو لا، یہ تمام امور کی جڑ اور بیس اور بنیاد ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، یا نبی اللہ میری نصیحت و وصیت کو زیادہ فرمائیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، فرمایا تلاوت قرآن کو اپنا معمول و مشغول بنا لے، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، آخرت میں تیرے لیے خزانہ ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے میرے نبی نے فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء، میرے نبی نے فرمایا لوگوں جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل بھی گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، یا نبی اللہ اس دل کو کیسے جلا دی جائے، یہ زنگ کیسے اتارا جائے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کثرت سے موت کو یاد کر اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کر، تیرا زنگ دل آلود یہ جو زنگ آلود دل ہے اللہ اس کو نور علی نور فرما دے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھتے ہیں، ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے، ایمان تقویت پاتے ہیں تلاوت قرآن سے۔ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ بُيُوتِ اللَّهِ، میرے نبی نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تلاوت قرآن کے لیے، یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں دور کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، إِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا یہ جو درس قرآن کی یہ کلاس مسجد میں لگی ہوتی ہے یا کوئی قرآن مجید کی تلاوت مسجد میں آ کے کرتا ہے، وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ کے نورانی فرشتے اس کو نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس پہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت کے جھرمٹ میں ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ کا معمول تلاوت قرآن کو بنا لو، کسی ایک حصے کو فوکس کر لو، انشاءاللہ اتنا کرم ہوگا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایک حضور کا صحابی حاضر ہوا، یا نبی اللہ میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا، زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلام تیرے ایک مسلمان بھائی وہاں مدفون ہے، اس کی عادت تھی جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتا تھا سوتا نہیں تھا۔ اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تلاوت قرآن کا یہ ذوق اور شوق اس کو قبر میں بھی عطا فرما رکھا ہے۔ تو قرآن کے ایک تلاوت کا کوئی حصہ ایک مخصوص کر لیجئے، روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول و مشغول بنا لیجئے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔